الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، سلام پھیر کر آسمان کی طرف اس انتظار میں منہ اٹھاتے تھے کہ کعبہ شریف قبلہ مقرر کیا جائے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے مدینے میں ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کی خواہش یہی تھی کہ خانہ کعبہ کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی قبلہ بنا دیں۔ اس آیت کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسجد حرام کی طرف منہ کر لو، تو اس کو بھی سمجھنا نہایت آسان ہے کہ جو شخص مسجد حرام کے اندر موجود ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کعبہ شریف کی طرف منہ کرے، لیکن مسجد حرام سے باہر جو ہے دوسرے شہروں میں یا مکے کے شہر میں جو لوگ بھی موجود ہیں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مسجد حرام کی طرف جو ہے اپنا منہ کر لیں۔ اور یہ بات بھی غور طلب ہے کہ مسجد حرام کے شمال میں بھی جو ہے وہ مسلمان ہیں، جنوب میں بھی مسلمان ہیں، مشرق میں بھی مسلمان ہیں، مغرب میں بھی مسلمان ہیں، تو وہ تمام مسلمان چاروں طرف سے جب مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو اس میں سے کوئی شخص جو ہے وہ مشرق کی طرف نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی مغرب کی طرف منہ کر کے، اسی طرح کوئی شمال اور جنوب کی طرف منہ کر کے نماز جو ہے وہ پڑھ رہا ہوگا۔ اور اس کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے پچھلی آیت کے اندر فرمایا تھا، پچھلی آیتوں میں، کہ للہ المشرق والمغرب، کہ اللہ ہی کے لیے ہے تو مشرق اور مغرب، یہ بات بھی جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ ایک بات جو ہے اس کے اندر آیت کے اندر اور بڑی خوبصورت ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو ہے فرمایا کہ سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، گویا ایک خوشخبری دی اور اس کے فوراً ہی بعد حکم دے دیا، تو اپنا منہ فرمایا تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، گویا دو خوشیاں دیں، ایک تو خوشخبری اور پھر دوسرا حکم۔ پھر آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے فرمایا کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی یعنی یہود و نصارہ، ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قبلے کا بدلنا اور کعبہ شریف کو قبلہ قرار دینا بالکل صحیح ہے اور حق ہے اور ان کے پروردگار کی طرف سے ہے، کیونکہ یہ بات ان کے علم میں ہے کہ امت مسلمہ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور وہی کعبے کے معمار ہیں، اور ان کا قبلہ بھی یہی تھا۔ جب مسلمان ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں تو لازماً ان کا مستقل قبلہ کعبہ ہی ہوگا۔ یہ باتیں اہل کتاب کے علم میں ہیں مگر وہ نہیں مانتے، اور وہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے نہیں مانتے، وہ حق کی تکذیب کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کی بشارت ان کی کتابوں میں موجود ہے، وہ بالکل صحیح سچا حکم دے رہے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنی سلمہ کے اندر ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعتیں ہو چکی تھی، پھر یہ حکم آیا تو باقی 2 رکعتیں جو ہیں وہ پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور اسی وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد القبلتین پڑ گیا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی آیت میں ہمارے قاری صاحب نے ایک تصحیح فرمائی ہے. صحیح تلاوت فولی وجہک شطر المسجد الحرام ہے. اس کو فولی نہیں پڑھ سکتے.